اب ہم آ جاتے ہیں اٹائر کے اوپر. ویسے تو ہم کلرز کے اوپر بات کر چکے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا اٹائر کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آل اوور اٹائر کیا ہونا چاہیے؟ پراپرلی کورڈ شوز ہونے چاہیے, یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ ڈھیلا ڈھالا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جناب موسم سرما میں آپ نے بڑی سی شال نکالی اور شال پہن کے آپ بائک چلا رہی ہیں اور وہ چین کے اندر گیا ہے یا ویل کے اندر گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کام ہو گیا. پیچھے بیٹھنے والی خواتین بھی بہت احتیاط کریں. ہمارے یہاں بہت ہی گھٹیا ترین سسٹم دین کے نام پہ شاید رائج ہوا ہے, وہ ہے سائڈ سیڈل بیٹھنے کا. یعنی دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے جو خواتین بیٹھتی ہیں, اس سے ان کی شرٹ اگر بہت لانگ لینتھ ہو, عبایا ہو, چادر ہو, وہ بہت چانسز ہوتے ہیں ان کے اس میں آ جانے کے. تو بائک پہ ہمیشہ کراس لیگ بیٹھیں, یعنی ایک ٹانگ اس طرف ایک ٹانگ اس طرف. کراس لیگ اسے کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا جینٹ سٹائل. وہ جینٹ سٹائل نہیں ہے, وہ ہیومن سٹائل ہے بھائی. سب کو اسی طرح بیٹھنا چاہیے, ویسے بیٹھنا غلط ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے مرد کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں جس کے ساتھ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا فرنٹ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کراس لیگ بیٹھیں گی تو ایسے بیٹھیں گی, وہ بریک لگائے گا تو آپ کا فزیکل کانٹیکٹ ہوگا. اگر آپ یہ اوائڈ کرنا چاہتی ہیں تو برائے مہربانی ان کے اور اپنے بیچ میں کوئی بیگ رکھ لیں, کوئی ایسی چیز رکھ لیں یا تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ لیں کہ تاکہ اگر وہ بریک لگا بھی دیں تو بھی آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو. بجائے اس کے کہ آپ سائڈ سیڈل بیٹھیں اور سائڈ سیڈل میں آپ اپنی جان کو بھی رسک پہ لیں اور باقی بھی لوگوں کی جان رسک پہ ہو. خواتین چھوٹے چھوٹے 2 مہینے کے 4 مہینے کے صبح پیدا ہوئے بچے کو جو ہے نا وہ ایسے پکڑ کے سائڈ سیڈل بیٹھ کے بڑے مزے سے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ کچھ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ بچے کا ہوتا ہے. احتیاط کیجئے, سائڈ سیٹل نہ بیٹھیں, کراس لیگ بیٹھیں. اچھا, تو ایک تو یہ کہ بہت ڈھیلا ڈھالا لباس نہ ہو. کوشش کریں کہ آپ اگر عبایا پہنتی ہیں تو وہ یا تو نی لینتھ ہو تو آپ آسانی سے بائک کے اوپر بیٹھ بھی جائیں گی, اور اگر آپ کراس لیگ بیٹھتی ہیں تب تو وہ اگر فل لینتھ بھی ہے اور اگر ڈھیلی ڈھالی ہے تو کیا ہے, کراس لیگ بیٹھنے سے آپ کی عبایا اوپر اٹھ جاتی ہے, ایک طرف نہیں لٹکتی ہے, تو وہ اوپر آ گئی آٹومیٹکلی, تھوڑی سی گھٹنوں کے آس پاس بھی آ گئی تو اب اس کے چانسز کم ہیں. لیکن چادر یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ حادثات کا باعث بن سکتی ہیں. کانچ کی چوڑیاں ہرگز نہ پہنیں. کانچ کی چوڑیاں ٹریننگ کے دوران بھی نہ پہنے, بائک چلاتے وقت بھی نہ پہنے, اس لیے کہ جب آپ گریں گی تو سب سے پہلے کانچ کی چوڑی اندر گھسے گی, سٹچز بھی آ سکتے ہیں, یہ آپ کی جو نبض ہوتی ہے یہ رگ بھی کٹ سکتی ہے, بڑے بڑے کٹس بھی آ سکتے ہیں. اور ایسا دیکھا بھی ہے, ہماری لڑکی 2 سٹچز 3 سٹچز آئے اس کو, وہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں, بائک چلا رہی تھیں, گر گئیں اور اس کے بعد چوڑیاں گھس گئیں کلائی میں. تو کوشش کیا کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں. مہنگی جولری نہ پہنیں, کیونکہ مہنگی جولری, بریسلیٹ پہنا ہوا ہے راستے میں گر گئی, ٹھیک ہے جی, اس طرح کی چیزیں. جھمکے وغیرہ نہ پہنیں, ڈسٹریکشن ہوتی ہے. بائک چلانے والی لڑکیوں کو یوزلی چھوٹی بالیاں پہننی چاہیے اگر پہنے تو, یا پھر ٹاپس پہننے چاہیے اگر پہنتی ہیں تو, یا کوئی ایسی جولری وہ پہنے جو کہ نسبتاً فٹڈ ہو, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اٹائر میں ہاں بال کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. پونی ٹیل سب سے اچھی چیز ہے, کیونکہ اگر آپ بال کھلے ہوئے ہوں گے ڈسٹریکشن ہوتی ہے, ہیلمٹ کے نیچے سے بھی اڑ کے یہاں تک آئیں گے, پیچھے جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی وہ تنگ کریں گے. جوڑا نہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ کے بال مثال کے طور پہ ذرا زیادہ لمبے ہیں تو آپ جوڑا بنائیں گی تو آپ کا جوڑا یہ اوپر آ جائے گا اور ہیلمٹ ٹھیک طرح سے آپ کے سر پر نہیں بیٹھے گا. جوڑا نہ بنائیں. پونی ٹیل سب سے اچھی چیز ہے. بال زیادہ لمبے ہیں تو یا تو کٹوا لیں, یا اگر نہیں کٹوا سکتی ہیں تو ان کو فولڈ کر کے کوئی ڈبل چٹیا وغیرہ اس طرح کی چیز کر لیں. اور اگر جوڑا بناتی ہیں تو اس طرح سے بنائیں کہ آپ کے گردن والے حصے پہ یا اس طرح سے آئے کہ آپ کا ہیلمٹ ٹھیک طرح سے فٹ ہو جائے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ گلاسز لگاتی ہیں, سائڈ گلاسز, تو کوشش کریں اچھا والا شیشہ لگوائیں, اس میں ریفلیکشن فری ملٹی کوٹڈ جو ہوتے ہیں, کہ جس میں آپ کو لائٹ جو ہے وہ آنکھوں میں نہ چبھے. اور دن میں اگر آپ چلاتی ہیں تو سن گلاسز کا استعمال لازمی کریں. سن گلاسز کا استعمال آپ کو بہت ساری چیزوں سے, الرجی سے,
ڈسٹ الرجی سے, سن الرجی سے, سولر الرجی سے, وہ ہر چیزوں سے آپ کو بچائے گا. اور اس کے علاوہ ہیلمٹ آپ جو استعمال کرتی ہیں اس کا وائزر جیسے ہم شیشہ کہتے ہیں اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کریں. اگر آپ سن گلاسز پہنتی ہیں تو بلیک والا وائزر نہ لیں, آپ ٹرانسپیرنٹ وائزر لیں تاکہ آپ رات میں بھی وائزر نیچے کر کے بائک چلائیں. ادروائز ہوتا ہی ہے کہ وہ بلیک وائزر ہے, رات میں ایسے ہوتا ہے. اچھا, کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کوشش کریں کہ نہ ہو, کیونکہ ہوا چلتی ہے اور ہوا سے آپ کو آنکھوں میں ڈرائنس ہوگی. آنکھوں میں ڈرائنس کی وجہ سے آپ کو جو ویژن ہے وہ آپ کا خراب ہوگا. تو اگر آپ کا ویژن خراب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گڑبڑ ہے نا. اور اگر آپ نے کانٹیکٹ لینسز پہننے ہیں تو آپ نے پھر دن کے وقت سن گلاسز پہننے ہیں, اور سن گلاسز آپ کو جو ہے وہ ہوا سے بچائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے رات میں کانٹیکٹ لینسز پہننے ہیں کوشش کریں کہ نہ پہنیں, لیکن اگر آپ نے پہننے ہی پہننے ہیں تو پھر کوئی ٹرانسپیرنٹ گلاسز بغیر نمبر والے آپ جو ہیں وہ پہن لیں تاکہ آپ کی آنکھوں کو ہوا نہ لگے. جوتوں کا استعمال سب سے زیادہ میں امپورٹنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ ہیل, چپل, خدا نخواستہ آپ کک لگائیں, کک لگاتے ہی آپ کی جو ہے آپ کے ٹخنے پہ لگ سکتی ہے اگر کک آپ کی ریٹرن ہوئی تو ان سب چیزوں سے آپ کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگ سکتی ہیں. یہ ہو گئی آپ کی اٹائر. اب ہم موو کرتے ہیں اگلے ٹاپک کے اوپر.